آپ نے جس طرح بتایا کہ میری ان سے یاد اللہ تھی اور ملاقات رہتی تھی، لیکن یہ سچی بات ہے کہ اس جو تعلق کا تعلق ہمارا بہت بعد میں بنا، لیکن میری ان سے نیازمندی جو تھی وہ بہت پرانی تھی، بلکہ سارا پاکستان اور وہ جو لوگ میری عمر کو پہنچ چکے ہیں وہ سارے ہی ان کے ڈراموں کے اور ان کی جو سیریلز جو تھے اس سے متاثر تھے اور گرویدہ تھے۔ ان کی بہت ساری حیثیتیں ہیں، جس طرح وہ ایک ڈرامہ نگار ہیں، وہ شاعر ہیں، شاعر بھی اچھا کالم نگار ہیں بہت اچھے۔ میں انہیں ایک نہایت نفیس انسان کے طور پر بھی جانتا ہوں، اور ایک فلنتھراپسٹ کے طور پر میں انہیں جانتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں میں نے خود ایکسپیرینس کی ہیں۔ ایک نہایت نفیس انسان تھے، اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتے تھے، اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور سوسائٹی کے لیے ہمیشہ وہ بہت ہی وسیع قلبی کا ہمیشہ انہوں نے ثبوت دیا۔ ایک دفعہ میں نے انہیں یہاں پر کڈنی سینٹر ہے اس کی دعوت دی، میں نے کہا جی کہ ان کا ایک پروگرام ہے جس میں وہ فنڈ ریزنگ کا کر رہے ہیں، تو آپ کی موجودگی سے زیادہ لوگ آئیں گے۔ تو وہ انور مسعود اور یہ دونوں آ گئے۔ تو جب یہاں پر آئے تو ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ آئے، اور وہاں پر لاکھوں روپے کی ڈونیشنز اکٹھی ہوئی۔ اور مزے کی بات ہے کہ جاتے ہوئے امجد اسلام امجد صاحب نے بھی 50,000 روپے جو ہے اچھا وہ اپنی طرف سے ڈونیٹ کیا۔ زبردست۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی شعراء کرام ایسی تقریبات میں جاتے ہیں تو وہاں سے کچھ لے کر آتے ہیں کہ جی ہمیں کرایہ دے دیں، ہمیں رہنے سہنے کا وہ دے دیں۔ تو وہ جاتے ہوئے ان کو 50,000 روپے جو ہے وہ امجد اسلام امجد صاحب، اور 50,000 روپے جو ہے وہ انور مسعود صاحب ان کو دے کر گئے۔ اچھا زبردست۔ تو وہ اتنے ابھی جب یہ فوت ہوئے ہیں تو اس سے پہلے یہ عمرے پر گئے تھے، اس سے عمرے پر جانے سے پہلے انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے تو ویسے تمہارے ساتھ کوئی ایسا وہ کیا نہیں ہے، ظلم کیا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہو گیا ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے ان سے کہا کہ جی نہیں، وہ آپ نے ایک روایت یہ پوری کی ہے، لیکن آپ نے یہ کہہ کر میرے اوپر اب یہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ جس وقت اب آپ عمرے سے واپس آئیں گے تو مجھے مبارکباد دینے کے لیے لاہور آنا پڑے گا۔ تو یہ آپ نے اچھا کیا، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ ہماری آخری بات ہوگی۔ اور میں نے اسی وقت ان سے بات کی، میں نے کہا یہ جب بھی یہاں سے ناران وغیرہ بھی جاتے تھے نا تو اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر رکتے ہوتے تھے میرے پاس۔ تو ایک ہمارا جو ڈائننگ ہال ہے اس میں ساری فیملی ان کی ناشتہ کرتی تھی یا لنچ کرتی تھی، ڈنر کر کے تو پھر چلے جاتے تھے۔ تو اس میں بہت دفعہ ان کا آنا جانا ہوا۔ تو میں نے فیصلہ کیا اپنے کالج کونسل میں کہ یہ ہال جو ہے یہ ان کے نام ہم منظم کرتے ہیں۔ تو میں نے اسی فون پہ ان کو کہا کہ جی یہ آپ کے نام ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کریں، تو میں جب واپس آؤں گا عمرے کے بعد اور پھر ایبٹ آباد جب آؤں گا تو میں خود اس کا افتتاح کروں گا۔ لیکن اب اس کا افتتاح جو ہے وہ ہمیں ان کی عدم موجودگی میں کرنا ہوگا۔ ان کے بیٹے عزیز ذیشان، ان سے میں نے تعزیت بھی کی، جنازے پر پہنچ نہیں سکتا تھا میں، تو ان سے تعزیت بھی کی اور ان کو پھر ابھی انوائٹ کریں گے انشاءاللہ۔